یہ اس زمانے کی بات ہے جب طاقت ہی قانون سمجھی جاتی تھی، جب تخت پر بیٹھا انسان خود کو خدا سے کم نہیں سمجھتا تھا، اور جب ایک بادشاہ کی خوشی ہزاروں کی زندگی اور اس کا غصہ ہزاروں کی موت بن جایا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام تھا آتش خان۔ یہ نام سنتے ہی شہر کے لوگ سہم جاتے تھے، مائیں اپنے بچوں کو چپ کرا دیتی، بوڑھے اپنی نگاہیں جھکا لیتے اور جوان اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتے۔ آتش خان صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ خوف کی علامت تھا۔ اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا اور اس کی آنکھوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ تخت پر بیٹھتا تو دربار میں خاموشی چھا جاتی، ایسی خاموشی جس میں انسانوں کی سانسوں کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ آتش خان کو سب سے زیادہ پسند آگ تھی۔ اس کے محل کے صحن میں ہمیشہ بڑے بڑے الاؤ جلتے رہتے تھے۔ دن ہو یا رات وہ آگ جلتی رہتی، جیسے بادشاہ لوگوں کو یاد دلا رہا ہو کہ یہ جو اس کی مرضی کے خلاف گیا، اس کا انجام یہی ہوگا۔ اس کے حکم سے بے شمار لوگ زندہ جلائے گئے، کسی پر بغاوت کا الزام، کسی پر نافرمانی کا، اور کبھی کبھی بغیر کسی الزام کے بھی۔ آتش خان کہتا تھا بادشاہ سوال نہیں کرتا، فیصلہ سناتا ہے۔ اس کے قیدخانے زمین کے اندر تھے، جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تھی۔ وہاں انسانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر مہینوں رکھا جاتا، نہ ان کی فریاد سنی جاتی، نہ ان کی آہیں۔ شہر میں لوگ ہنستے کم اور ڈرتے زیادہ تھے۔ کوئی اللہ کا نام اونچی آواز میں نہیں لیتا تھا۔ نمازیں چھپ کر پڑھی جاتی تھی، دعائیں دل میں مانگی جاتی تھی، کیونکہ آتش خان کو اللہ والوں سے خاص دشمنی تھی۔ وہ کہتا تھا اگر کوئی واقعی اللہ والا ہے تو میرے سامنے آ کر دکھائے کہ وہ مجھے روک سکتا ہے۔ اسی شہر کے کنارے، محلوں میں، بازاروں سے دور، کچی اینٹوں کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ نہ اس کا نام مشہور تھا، نہ اس کا چہرہ پہچانا جاتا تھا۔ لوگ اسے بس ایک مزدور سمجھتے تھے۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلتا، کبھی بازار میں بوجھ اٹھاتا، کبھی کھیتوں میں کام کرتا، اور شام کو تھکا ہارا لوٹ آتا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے مگر دل صاف تھا، اس کی جیب خالی تھی مگر زبان ذکر سے بھری ہوئی تھی۔ لوگوں نے کئی بار سنا کہ وہ کام کرتے ہوئے آہستہ آواز میں کہتا رہتا، یا غوث اعظم مدد۔ کوئی اس پر ہنستا، کوئی اسے پاگل کہتا، اور کوئی کہتا ان بزرگوں کا نام لینے سے کیا مل جاتا ہے، مگر وہ مسکرا کر بس اتنا کہتا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ شخص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا۔ نہ اس نے کبھی دعویٰ کیا، نہ لوگوں کو جمع کر کے کچھ بتایا، بس اپنے مرشد سے محبت کرتا تھا اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھتا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ مشکل میں وہ نہیں گھبراتا، بھوک میں بھی وہ شکوہ نہیں کرتا، اور ظلم کے دور میں بھی اس کے دل میں خوف نہیں تھا۔ یہی بات آہستہ آہستہ لوگوں کی زبان پر آنے لگی۔ کسی نے کہا کہ یہ آدمی کچھ اور ہے، کسی نے کہا یہ فقیر اللہ والا لگتا ہے، اور کسی نے یہ بات بادشاہ آتش خان کے کانوں تک پہنچا دی۔ جب یہ بات آتش خان کے کانوں تک پہنچی کہ شہر میں ایک ایسا فقیر ہے جو ہر وقت غوث اعظم کا نام لیتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا، تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مسکراہٹ خوشی کی نہیں تھی، وہ مسکراہٹ شکار دیکھ کر شکاری کے چہرے پر آتی ہے۔ آتش خان نے دربار میں کہا، میرے شہر میں اگر کوئی اور نام میری اجازت کے بغیر لیا جا رہا ہے تو یہ میری توہین ہے۔ درباری خاموش تھے، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ آتش خان نے انگلی اٹھا کر حکم دیا، اس فقیر کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ زندہ بھی آ سکتا اور اگر راستے میں مر جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سپاہی فوراً نکل پڑے۔ شام کا وقت تھا، وہ مرید اپنے گھر کے باہر بیٹھا روٹی کے چند ٹکڑے کھا رہا تھا۔ اس کی ماں پاس بیٹھی تھی، بوڑھی، کمزور اور ڈری ہوئی۔ اچانک گلی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، گرد اٹھی، لوہے کی زرہیں چمکی۔ سپاہیوں نے آ کر چیخ کر کہا، کون ہے یہاں وہ جو غوث اعظم کا نام لیتا ہے؟ مرید نے سکون سے سر اٹھایا اور کہا، میں لیتا ہوں اور لیتا رہوں گا۔ سپاہیوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، زنجیریں نکالی، اس کے ہاتھ باندھے اور اسے زمین پر گھسیٹنے لگے۔ ماں چیخنے لگی، میرے بیٹے نے کیا قصور کیا ہے؟ اس نے تو کسی کا حق نہیں مارا۔ ایک سپاہی نے دھکا دے کر کہا، خاموش رہ بوڑھی، تیرا بیٹا بادشاہ کا مجرم ہے۔ مرید نے جاتے جاتے بس اتنا کہا، اماں ڈرنا نہیں، میرا مرشد میرے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ ماں کے دل میں تیر کی طرح لگے، مگر وہ کچھ نہ کر سکی۔ سپاہی اسے دربار میں لے آئے۔ دربار سجا ہوا تھا، سنگ مرمر کے ستون، سونے کا تخت، اور تخت پر بیٹھا آتش خان جس کی آنکھوں میں غرور ناچ رہا تھا۔ آتش خان نے اوپر سے نیچے تک اس فقیر کو دیکھا
اور ہنسا، کہا یہ ہے وہ جس کے نام سے میرے شہر میں باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ کمزور سا انسان میری بادشاہت کو چیلنج کرتا ہے۔ مرید خاموش کھڑا رہا۔ آتش خان نے غصے میں کہا، بولتا کیوں نہیں، ڈرا ہوا ہے؟ مرید نے آہستہ مگر پختہ آواز میں کہا، میں انسانوں سے نہیں ڈرتا، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ آتش خان غصے سے کھڑا ہو گیا، تو پھر اپنے اللہ والے کو بلا جسے تو پکارتا ہے، دیکھیں وہ تجھے بچا پاتا ہے یا نہیں۔ مرید نے نظریں جھکا کر کہا، میرا مرشد وہاں آتا ہے جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، نہ کہ بادشاہ کے حکم کر۔ یہ بات آتش خان کے دل پر چوٹ بن کر لگی۔ اس نے چیخ کر کہا، اسے کوڑوں کی سزا دی جائے، اتنے کوڑے مارو کہ اس کی زبان سے غوث اعظم کا نام نکلنا بند ہو جائے۔ سپاہیوں نے فوراً حکم پر عمل کیا۔ مرید کو ستون سے باندھ دیا گیا۔ کوڑے برسنے لگے، 1 2 10 20۔ ہر کوڑے کے ساتھ اس کی پیٹھ سے خون بہنے لگا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ہر ضرب پر اس کے ہونٹوں سے یہی آواز آتی رہی، یا غوث اعظم مدد۔ درباری کانپنے لگے، کچھ نے منہ موڑ لیا، کچھ نے آنکھیں بند کر لی۔ آتش خان پاگل ہو رہا تھا، وہ چلایا، بند کرو یہ ذکر، بند کرو، مگر وہ آواز بند نہ ہوئی۔ آخرکار آتش خان نے ہاتھ اٹھا کر سزا رکوائی، کہا، ابھی تو شروعات ہے، اصل انجام میں خود طے کروں گا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے قید خانے میں ڈال دو، کل شہر کے بیچ سب کے سامنے فیصلہ ہوگا۔ مرید کو خون میں لت پت قید خانے میں پھینک دیا گیا۔ اندھیرے میں ٹھنڈی زمین پر وہ لیٹا ہوا تھا، جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا مگر دل مطمئن تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، یا غوث اعظم، اب تیری مدد کا وقت ہے۔ اور اسی لمحے قید خانے کی دیواروں میں ایک عجیب سی روشنی محسوس ہوئی۔ یہاں سے آزمائش اور بھی سخت ہونے والی تھی اور آگ کا فیصلہ قریب آ رہا تھا۔ مرید قید خانے میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر زخموں کے نشانات تھے مگر دل میں سکون تھا۔ اس کی نظریں چھت پر لگی تھیں اور اس کے ہونٹ بار بار یہی الفاظ دہرا رہے تھے، یا غوث اعظم مدد۔ آتش خان کے محل میں دربار سجا ہوا تھا۔ سب لوگ ہلچل مچائے بیٹھے تھے۔ بادشاہ خود مشتعل تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھی۔ وہ ہر لحظہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس مرید کا انجام ایسا کرے کہ سب خوفزدہ رہ جائیں۔ دوسرے دن صبح آتش خان نے اعلان کیا، آج شہر کے بیچ سب کے سامنے اس مرید کو سزا دی جائے گی، سب دیکھیں گے کہ بادشاہ کی طاقت کیا ہے۔ شہر کے لوگ خوفزدہ تھے، بازار بند، گھروں کے دروازے بند، کوئی باہر قدم نہیں رکھتا تھا، اور جو لوگ نظر آتے ان کی نظریں زمین پر جھکی ہوئی تھی۔ مرید کو قید خانے سے گھسیٹ کر شہر کے بڑے میدان میں لایا گیا۔ لوگوں کی آنکھیں اس پر جمی تھی، دل دھڑک رہے تھے، اور ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ آج شاید ایک انسان جل کر راکھ ہو جائے۔ آتش خان اپنے محل سے اتر کر آیا، تخت کے قریب کھڑا ہوا اور بلند آواز میں کہا، یہ ہے وہ جس نے میرے حکم کو چیلنج کیا، آج اسے سبق سکھایا جائے گا۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر الاؤ تیار کیے، لوگ کانپ رہے تھے اور کچھ اپنی آنکھیں بند کر کے دعا کر رہے تھے۔ مرید کو لا کر الاؤ کے پاس کھڑا کیا گیا۔ اس کے جسم پر زنجیریں تھیں مگر اس کے چہرے پر خوف کا ایک بھی نشان نہیں تھا۔ آتش خان نے آگ کی طرف اشارہ کیا، اسے ڈال دو۔ سپاہی آگ کے قریب لے گئے، لوگ چیخ رہے تھے مگر مرید خاموش کھڑا رہا، صرف یہی کہتا رہا، یا غوث اعظم مدد۔ جب اسے آگ میں ڈالنے کے لیے اٹھایا گیا تو اچانک ہوا میں عجیب سا سکون آیا۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ مرید کے گرد ایک نور سی چھائی ہوئی ہے، الاؤ کی آگ جیسے تھم گئی ہو اور آگ کے شعلے اس کے جسم کو چھو نہیں رہے تھے۔ آتش خان پاگل ہو کر چیخنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آگ اس کو نہیں چھو رہی۔ مرید کے ہونٹوں سے الفاظ نکل رہے تھے، یا غوث اعظم مدد، میرا مرشد میرے ساتھ ہے۔ درباریوں کا خوف بڑھ گیا، کچھ لوگ زمین پر گر گئے اور کچھ لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بادشاہ کی طاقت کے سامنے یہ معجزہ سب کے سامنے تھا۔ آتش خان نے خود کو آگ کے قریب جا کر دیکھا مگر مرید سلامت تھا، اس کے جسم پر ایک بھی زخم یا جھلسا نشان نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر آتش خان کا غرور ٹوٹنے لگا اور اس کے دل میں پہلا لمحہ پیدا ہوا، کیا واقعی یہ انسان کسی اور طاقت سے محفوظ ہے؟ مرید نے آتش خان کی طرف دیکھ کر کہا، بادشاہ جو اللہ کے نیک بندے کے ساتھ ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہوں تاکہ لوگ یہ جانیں کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آتش خان کی زبان بند ہو گئی۔ لوگ ہکا بکا دیکھ رہے تھے اور وہ شخص جسے سب کمزور سمجھتے تھے اب اس کے سامنے مضبوط کھڑا تھا۔ اس کی آواز میں ایمان کی طاقت تھی، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ یہاں سے کہانی نے نیا موڑ لیا اور آتش خان کے دل میں خوف کے بیج بو دیے گئے، مگر بادشاہ کی آزمائشی طبیعت ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے نئے حربے سوچے اور عوام کے سامنے اپنی طاقت دکھانے کے لیے مرید کے خلاف مزید سازشیں تیار کی۔
آتشان کے دل میں اب خوف کے ساتھ غرور بھی بڑھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ ایک معجزہ اس کی بادشاہت کو نہیں ہلا سکتا۔ وہ عوام کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا تاکہ کوئی بھی دربار اس کے خلاف نہ بولے۔ مرید کو میدان میں کھڑا کیا گیا، اس کے گرد ہجوم جمع تھا۔ لوگ چیخیں، فریادیں اور خوف کی ملی جلی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ مرید خاموش کھڑا رہا، صرف یہی الفاظ بار بار کہہ رہا تھا، یا غوث الاعظم مدد۔ آتش خان نے سپاہیوں کو ہدایت دی کہ مرید کو زنجیروں میں مزید سختی سے باندھے اور اس کے ہاتھوں کو پیچھے کر کے ستون سے جوڑ دیا جائے۔ ہر کوڑا، ہر دھکا، ہر دھمکی کے باوجود مرید کی زبان پر ذکر رکتا نہیں تھا۔ بادشاہ نے آگ کے الاؤ کے قریب لا کر کہا، آج تمہیں آگ میں ڈال کر تمہارا سبق سکھاؤں گا۔ سب دیکھیں گے میرے آگے کون بچ سکتا ہے۔ سپاہی پکڑ کر لائے آگ کو۔ لوگ کانپ رہے تھے اور کچھ اپنے چہروں پر ہاتھ رکھ کر دعا کر رہے تھے۔ مرید نے آنکھیں بند کر کے دل میں اپنے مرشد کو پکارا اور آہستہ سے کہا، یا غوث الاعظم میرا سہارا بن جائیں۔ جب سپاہی اسے آگ کے قریب لے گئے تو شعلے اچانک جیسے تھم گئے۔ آتش خان حیران ہو گیا۔ اس کے دربار کے لوگ ماتھے پر پسینہ لے آئے۔ الاؤ کے شعلے مرید کو چھو نہیں رہے تھے اور وہ مکمل سکون کے ساتھ کھڑا رہا۔ بادشاہ کے دل میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ شاید یہ انسان حقیقی طاقت رکھتا ہے۔ اس نے زور سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا حکم، میری آگ، سب بے اثر۔ مرید نے آہستہ آواز میں کہا، بادشاہ اللہ کے ولی کے ساتھ جو ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تمہارے ظلم کی حد ایک دن ختم ہوگی۔ یہ الفاظ سن کر بادشاہ کے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ کچھ لوگ زمین پر بیٹھ گئے، کچھ نے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا اور کچھ کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کے آنسو تھے۔ آتش خان نے اب نئے حربے سوچنے شروع کیے۔ اس نے عوام کے سامنے مرید کی انسانیت اور طاقت کو کم کرنے کے لیے سخت سزاؤں اور دھمکیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ اس نے کہا، اگر یہ بچ گیا تو اسے شہر کے باہر لے جا کر اکیلے میں آگ میں ڈال دوں گا۔ سب دیکھیں گے کہ طاقت کس کے پاس ہے۔ مرید کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تھکن کی چھاپ آئی، مگر اس کی آنکھیں ایمان سے روشن تھیں۔ اس نے دل میں اپنے مرشد کو پکارا اور آہستہ سے کہا، یا غوث الاعظم میرے ایمان کو مضبوط کر دے، میرا حوصلہ بڑھا دے۔ آتش خان نے اس کی آزمائش کے لیے مزید ظلم تیار کیے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مرید کے ارد گرد اور الاؤ جلائے جائیں اور مرید کو خوفزدہ کرنے کے لیے دھوئیں اور شور کا استعمال کیا جائے۔ مرید نے دھوئیں اور شعلوں کے بیچ بھی اپنے ذکر کو جاری رکھا۔ آگ کے شعلے، دھواں اور عوام کا خوف، سب کچھ اس کے ایمان کے سامنے بے اثر تھا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے لوگ حیران اور خوفزدہ تھے۔ بادشاہ کا غرور اور خوف دونوں بڑھ رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ اب تو اسے ختم کرنا ہوگا یا عوام کی نظر میں اپنی بادشاہت کمزور ہوگی۔ اس نے نئے طریقے سوچے، مگر مرید کے ایمان اور سکون کو دیکھ کر اس کے ذہن میں پہلی بار شک پیدا ہوا۔ یہ آزمائش اب اپنے عروج پر تھی اور آگ کی شدت کے ساتھ ساتھ مرید کا ایمان بھی روشن ہوتا جا رہا تھا۔ مرید کی آزمائش اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ آتش خان کا غرور اور خوف دونوں اس کی آنکھوں میں جل رہے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب عوام کے سامنے ایک آخری امتحان ہوگا تاکہ سب دیکھیں کہ بادشاہ کی طاقت کیا ہے اور مرید کی حالت کیا ہے۔ مرید کو قید سے باہر لایا گیا، اس کے ارد گرد عوام کا ہجوم جمع تھا۔ آتش خان نے بلند آواز میں کہا، اب دیکھو جو اللہ والا ہے کہ کیسے میرے آگ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ سپاہیوں نے مرید کو آگ کے الاؤ کے قریب لے جا کر تیار کیا، مگر جیسے ہی الاؤ کی طرف قدم بڑھائے گئے، کچھ ایسا ہوا جو سب کے لیے ناقابل یقین تھا۔ آگ کے شعلے جیسے رک گئے اور مرید کے گرد ایک نور سا چھا گیا جو آگ کی گرمی کو ناکارہ کر رہا تھا۔ لوگوں نے چیخیں ماری اور کچھ اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپانے لگے، مگر بادشاہ کا غصہ بڑھ رہا تھا، دل میں شک بھی پیدا ہو چکا تھا۔ بادشاہ ظلم کبھی ہمیشہ نہیں رہتا، جو اللہ والے کے ساتھ ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سن کر آتش خان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے خود آگ کے قریب قدم بڑھایا، مگر دل میں ایک خوف تھا جو وہ چھپا نہیں سکتا تھا۔ اس کی طاقت، اس کے حکم اور اس کے غرور کے سامنے سب ہتھیار بیکار تھے۔ مرید کے ایمان کے سامنے سب بے اثر تھا۔ مرید کے جسم پر ایک بھی زخم نہیں اور وہ مکمل سکون کے ساتھ کھڑا تھا۔ بادشاہ کے دربار کے لوگ خاموش تھے اور کچھ کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کے آنسو تھے۔ یہی لمحہ آتش خان کی تباہی کا آغاز تھا۔ اس نے اپنی طاقت کے غرور میں آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، مگر اب عوام دیکھ چکے تھے کہ ظلم اور طاقت ہمیشہ نہیں رہتی۔ بادشاہ کے ہاتھ سے طاقت نکل گئی اور اس کی سلطنت کے لوگ دھیرے دھیرے یہ سمجھنے لگے کہ یہ مرید واقعی اللہ کے ولی کے ساتھ ہے۔ مرید نے آہستہ سے دعا کی، یا غوث الاعظم میرے حوصلے کو مضبوط رکھ، میرے ایمان کو قائم رکھ اور ظلم کو بے اثر کر دے۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ایمان بھی پیدا ہوا۔ بادشاہ کے سپاہی جو پہلے طاقت کی علامت سمجھے جاتے تھے، اب خاموش اور حیران رہ گئے۔ آتش خان اب اپنی سلطنت میں تنہا رہ گیا، اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔
اس کی آنکھ کمزور پڑ گئی تھی اور عوام نے محسوس کیا کہ ظلم کی کوئی دیر نہیں ہوتی۔ مرید واپس اپنے گھر لوٹا۔ لوگوں نے راستے میں سلام کیا اور سب کے دلوں میں یہ سبق جا بجا ہو گیا تھا کہ جو اللہ کے ولی کے ساتھ ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور سچا ایمان اور آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں آج بھی یہ سبق دیتا ہے کہ ظلم، جبر اور غرور کبھی انسان کو بچا نہیں سکتے اور سچے ایمان اور اللہ کے ولی کی محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ تھا ظالم بادشاہ آتش خان اور حضرت غوث پاک کی مرید کا واقعہ، ایک ایسا قصہ جو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں ایمان، حوصلہ اور اللہ کے ولی کے کرم کی یاد دلاتا ہے۔